آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارے سامنے خیمے میں صرف 72 لوگ ہی تو ہیں، کوئی کثیر تعداد نہیں ہے، اور رہی صحیح کسر بھوک اور پیاس نے توڑ دی، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حر نے کہا بیٹا مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت ڈر لگتا ہے، بچوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی، ساتویں محرم سے پانی بند ہے، العطش کی آوازیں، بچے کہہ رہے ہیں ہائے یہ پیاس ہمیں مار ڈالے۔ تو حر پریشان ہے، اور بالآخر حر نے فیصلہ کیا۔ حر نے کہا بیٹا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح میں حسین علیہ السلام کے خیمے میں شامل ہوں، جو ایک رات میں حر کو بنا دے حضرت حر، جو ایک رات میں حر کو بنا دے حضرت حر، قسم خدا کی یہ نایاب فن حسین ہے۔ تو حر حسین کے خیمے میں شامل ہو کر جنت کا خریدار ہو گیا۔ اب یوم عاشور آ گیا۔ یوم عاشور سب سے پہلے صحابہ نے اپنی شہادتیں پیش کی، حر نے اپنی شہادت پیش کی، اور شب عاشور حسین علیہ السلام نے اپنے اصحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو یزید کی دشمنی مجھ سے، وہ مجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم اگر چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے۔ اور یہ کہہ کر حسین علیہ السلام نے، تاریخ کہتی ہے کہ شمع کو بجھا دیا کہ اگر تمہیں آنکھوں میں شرم ہے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ حسین یزید کی دشمنی مجھ سے ہے۔ مگر جب شمع دوبارہ جلائی گئی تو تاریخ میں یہ ہے کہ سارے صحابہ نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کہیں تو ہم ابھی اپنی گردنیں آپ پہ نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ یوم عاشور آ گیا۔ یوم عاشور سب سے پہلے صحابہ نے اپنی شہادتیں پیش کی، حر نے اپنی شہادت پیش کی، اور گھر والوں میں سب سے پہلے جس نے اپنی شہادت پیش کی وہ تھے ہم شبیہ پیغمبر اکبر۔ سورہ نور کی تنویر جناب اکبر، سورہ نور کی تنویر جناب اکبر، اور سورہ دہر کی تفسیر جناب اکبر، سورہ بطحہ کی تعبیر جناب اکبر، اور حق کے محبوب کی تصویر جناب اکبر، حق کے محبوب کی تصویر جناب اکبر، گھر میں شبیر کے نازل ہوا قرآن کی طرح، گھر میں شبیر کے نازل ہوا قرآن کی طرح، اور قلب مومن میں مکی ہو گیا ایمان کی طرح، قلب مومن میں مکی ہو گیا ایمان کی طرح، جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نور، جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نور، ہر ذرہ نافشہ ہوا دنیا کا مثل نور، تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور، اکبر کا کائنات میں ایسے ہوا ظہور، الٹا اجالے شب کے اندھیروں پہ چھا گئے، الٹا اجالے شب کے اندھیروں پہ چھا گئے، ارے اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے، اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے۔ آئیے بیٹھیے آپ جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا، اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار، اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار، یہ میرے دل کی تمنا، یہ میرے دل کی بہار۔ اور جب ابھی جناب اکبر بہت چھوٹے ہیں تو عباس جری ان کو جنگ کی مشق کراتے تھے روز، سب فنون فرف، سب فنون حرف سکھلاتے تھے عباس جری، سب فنون حرف سکھلاتے تھے عباس جری،
اور صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی۔ اور مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی اکبر پہ، لیلا پہ غشی تاری۔ مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی اکبر کو، لیلا پر غشی تاری ہوئی۔ تو ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی تاری ہوئی۔ اور ایک یہ دن ہے میانے کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پار بچی اور ماں ہے دیکھتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ ایک وہ دن تھا کہ جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی تاری ہوئی۔ اور ایک یہ دن ہے میانے کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پاس بچے اور ماں ہے دیکھتے۔ اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انہی کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی اولو العزم اور بیٹا بھی اولو العزم، صرف خواب میں دیکھا کہ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا کہ اے بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 6 سال، 5 اور 1 6 سال۔ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کیونکہ نبی کسی انسان کا شاگرد ہو ہی نہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن صرف 6 سال کی عمر میں چونکہ وہ آنے والے وقت کے نبی ہیں، تو اپنی علم نبوت سے وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا، یہ تو بہت خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور کر دیجئے جو آپ کو اللہ کا حکم ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے۔ اب نبی ہونا اپنی جگہ ہے، نبی ہونے کے فرائض ہیں، مگر باپ ہونے کے کچھ فرائض ہیں۔ میرا شہد آبادی کا ایک شعر اچانک یاد آ گیا کہ وہ شخص سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے، وہ شخص سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے، روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام ضعیفی کے عالم میں نماز کی دعاؤں میں، تہجد کی نماز کی دعاؤں میں مانگے گئے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اتنا آسان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، خوشی خوشی وہ چلے، ان کو سجا دھلا کے لے کے چلے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ کہاں لے گئے، ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ لے کے کہاں جا رہے۔ سارے راستے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پیار کرتے تھے، کبھی پیشانی چومی، کبھی گلا چوما، کبھی سینہ چوما، کبھی ابا کا دامن چوما، سارے راستے پیار کرتے ہوئے لے۔ اور ایسا نہیں کہ لے جا کے ایک دم سے لٹا دیا، اپنی ابا اتاری، اس ابا سے اس زمین کو صاف کیا، اس کی 3-4 تہیں کی، اس پہ اسماعیل کو لٹایا، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پوری طاقت سے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی۔ چھری چلی، چھری چلتی ہوئی محسوس ہوئی، رگے گردن کٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پختہ یقین ہو گیا کہ اسماعیل کی گردن کٹ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے۔ ہمارے جیسا کوئی گنہگار ہوتا بڑا خوش ہوتا کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو بخش دیا، مگر وہ خلیل خدا تھا،
सारा जिस्म थर 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 कांपने लगा, सारा जिस्म थर 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 कांपने लगा, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, आवाज नहीं निकल रही थी। इस्तकामत के साथ अपने को समेट कर लरजती हुई आवाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी में कोई कमी रह गई थी क्या? क्या मेरी कुर्बानी में कोई कमी रह गई थी जो तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करा? आवाज आई, नहीं इब्राहिम, तू अपने इम्तिहान में पास कर, हम तेरे कुर्बानी से